بلوچستان میں دہشت گردوں کا جعفر ایکسپریس پر حملہ، سیکورٹی فورسز نے 104 یرغمالیوں کو رہا کرا لیا۔ رہا ہونے والوں میں 31 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ جعفر ایکسپریس کے بازیاب مسافر مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 16 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ آصف علی زرداری کا سیکورٹی فورسز کو مؤثر کارروائی پر خراج تحسین، کہا کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، سیکورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردوں کا سدباب کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ ہے، حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، قاتلوں کو چن چن کر مارے گے، خون بہانے والوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی، دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا مسلسل گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے میں مصروف، اے آئی سے تیار ویڈیوز اور پرانی تصاویر سے ہیجان پیدا کرنے کی مذموم کوشش۔ دہشت گردوں سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پاکستان مخالف زہر اگلنے میں بھارتی میڈیا کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب مکمل نہیں ہوگا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، دہشت گردی جو ہے اس نے بہت زور سے پھر سر اٹھایا ہے، اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں۔ ہمارا جو 190 ملین پاؤنڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہم نے آج کیا ہے، اور ہم نے اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے ایک جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملات تسلی بخش بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ IMF کا یہاں پہ مشن آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ پوری طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ مکمل امن قائم ہونے تک ترقی نہیں ہو سکتی، دہشت گردی نے تیزی سے سر اٹھایا ہے، فورسز کے افسر اور جوان روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا IMF پروگرام ترقی کے لیے اہم ہے، 190 ملین پاؤنڈ سے اسلام آباد میں جدید یونیورسٹی بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے رقم حکومت کو منتقلی پر چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا۔ کے پی میں دہشت گردی پھیل چکی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کو فکر ہی نہیں، وفاق خیبر پختونخوا میں اپنی ذمہ داری نبھائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ، کہتے ہیں پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، نئی نہروں پر سندھ کو بہت خدشات ہیں، یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کا ہے، کینالز کا فیصلہ وفاق پر داغ ہے، اس لیے فیصلہ متفقہ طور پر ہونا چاہیے۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی پی ٹی آئی وکلاء سے تلخ کلامی، علیمہ خان کا نعیم پنچوتھا پر غم و غصے کا اظہار، کہا بغیر ذمہ داری کے کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا۔ نعیم پنچوتھا نے جواب دیا، میں بدتمیزی نہیں کر رہا، ہم جیلیں بھگت کر آئے ہیں۔ موقع پر موجود وکلاء نعیم پنچوتھا کو سائٹ پر لے گئے۔ میں سر چاہوں گا that he should put money where his mouth is, like we say in English. This is out of total respect. I'm not trying to be funny with him. ایک ریزولوشن ہے سر، اس میں یہ سب پاس کریں۔ میں جو ہے تو پروسیجر فالو کرتا ہوں under rule 263 of rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that the requirements of rules 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution. یہ اب آپ بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، میں نے چیئرمین who are you میں صرف فیصلہ کریں۔ دیکھیں شبلی صاحب، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں سر، میں بہت محترم ہیں۔ یہ سر سیکریٹریٹ آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ نہیں مس گائیڈ میں نہیں ہونے والا۔ آپ کیوں دیتے ہیں تارڑ صاحب؟ آپ مطمئن رہیں، آپ ادھر کسی بھی باتیں اس کی مینیج کرتے ہیں۔ نہیں سیکریٹریٹ کو بھی مینیج شبلی صاحب، آپ ذرا اپنے اس میں رہے نا۔ یو آر اے لا منسٹر، سو ریمین دیئر۔ دس از، آپ جو ہے ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے رہا کریں، میں آپ سے دست گزشتہ مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا۔
سینیٹ اجلاس میں شبلی فراز اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ آمنے سامنے آ گئے۔ شبلی فراز کی بغیر ایجنڈا قرارداد پیش کرنے کی کوشش پریزائڈنگ افسر عرفان صدیقی نے روک دیا۔ اعظم تارڑ نے کہا کہ شبلی فراز چیئر کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شبلی فراز نے جواب دیا، آپ اپنے آپ میں رہا کریں۔ وزیر قانون نے کہا، آپ بھی اپنے آپ میں رہا کریں، مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا کریں۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کا الزام پی ٹی آئی کے 6 رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، کنول شوذب، شاہ فرمان اور اسد کیسر جے آئی ٹی میں پیش ہوئے۔ آئی جی اسلام آباد جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں۔ وزیراعظم کے احکامات کے باوجود چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول، مارکیٹ میں فی کلو چینی 180 روپے تک جا پہنچی۔ لاہور میں 3 ماہ کے دوران چینی 50 روپے کلو مہنگی۔ راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں چینی 180 روپے کلو بکنے لگی۔ کراچی کے بازاروں میں چینی 175 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ بارڈر سے چینی افغانستان سمگل نہیں بلکہ برآمد ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وضاحت، بولے ایف بی آر نے چینی کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ مانیٹرنگ نظام سے 6 شوگر ملز کو سیل کیا گیا اور 12.5 کروڑ جرمانہ ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا، معاشی اعشاریوں میں بہتری آئی ہے، ملک بہتری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بجلی سستی کرنی ہے تو تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ آئی ایم ایف نے ڈسکوز کی خراب کارکردگی شعبہ توانائی میں اصلاحات میں رکاوٹ قرار دے دی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کو نجکاری کا موجودہ پلان بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بجلی ٹیرف کم کرنے سے پہلے تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا نیا جامع منصوبہ آئی ایم ایف کو دینا ہوگا۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف کم کرنے کا حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی مذاکرات۔ پاکستان نے عالمی فنڈ کی شرط پر عائد ٹیکسز سے آگاہ کر دیا۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی کی گئی۔ چاروں زرعی شعبے سے سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک زرعی آمدن پر 15% ٹیکس نافذ ہوگا۔ سالانہ 12 لاکھ سے 16 لاکھ روپے تک کی زرعی آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس عائد ہوگا۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کمیٹی کا اجلاس، تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا اجلاس میں کپاس کی پیداوار میں کمی پر تشویش کا اظہار۔ وفاقی وزیر کا کپاس کی پیداوار کے لیے فوری حل تلاش کرنے پر زور۔ رانا تنویر نے کہا، غیر معیاری بیج، عمل درآمد کی کمی بڑے چیلنج ہیں۔ وفاقی وزیر کی کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی یقین دہانی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کا مزید 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ آلۂ قتل، آئی فون اور کچھ ویڈیوز برآمد کر لیں۔ ملزم ارمغان نے ہر چیز پر پاس ورڈ لگا رکھا ہے۔ ملزم ارمغان سے تمام پاس ورڈ چاہیے۔ ملزم جیل چلا گیا تو اہم معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عدالت نے پوچھا، برآمد اشیاء کو ساتھ ساتھ سیل کر رہے ہیں؟ تفتیشی افسر نے بتایا کہ جی، تمام اشیاء کو ساتھ ساتھ سیل کیا جا رہا ہے۔ ملزم ارمغان کی والدین سے عدالت میں 5 منٹ کی ملاقات کرائی گئی۔ ہسپتال میں انجیکشن سے اموات کی تحقیقات، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی غفلت، شواہد ضائع ہونے کا انکشاف، 2 جاں بحق مریضوں کا پوسٹ مارٹم نہ ہوا۔ رپورٹ کے بغیر انجیکشن ری ایکشن کے محرکات کا سراغ لگانا انتہائی مشکل ہو گیا۔ افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے اپنے خطاب میں کہا کہ 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری ہے۔ کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بی ایل اے پاک چین اقتصادی تعاون سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ بارش برسانے والے سسٹم کی ایک مرتبہ پھر انٹری، بلائی پہاڑی علاقوں میں برف باری، وادی نیلم میں مختلف مقامات پر سفید موتیوں کی برسات، مانسہرہ، وادی کاغان، ناران، شوگران اور مظفر آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا دوسرا روز۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان کے مختلف شہروں میں آج بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔
कराची में आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात। मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेनी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। सऊदी वलीअहद का जंगबंदी की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो जंगबंदी इजलास से पुरुम्मीद हैं। अमन के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा रूस क्या छोड़ने को तैयार है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का इल्जाम। अमरीकी महकमा इंसाफ ने शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। वफाकी जज ने मुल्जिम को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम ने गुज़श्ता समाअत में दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत का एतराफ़ किया था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह को रियासत वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। कनाडा के सुबकदोश वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने अलविदाई खिताब में आप दीदा हो गए। कहा, आपके मुल्क को आपकी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, उम्मीद है आप साथ देंगे। जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट से अपनी कुर्सी भी साथ ले गए। कनाडा में अरकान पार्लियामेंट की अपनी कुर्सी खरीदने की रिवायत है। मार्क कार्ने ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेनी है। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने टीम का ऐलान कर दिया। 5 मैचेस की सीरीज में माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। लोकी फर्गूसन, डेविड कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। कीवी स्कॉट में सोहडी और बेन सेयर्स की वापसी। काइल जेमसन इब्तदाई 3 मैचेस में शिरकत करेंगे।